السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ آموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سوال: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔
سوال، قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب، قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال، 5 مرتبہ کون سا حروف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ جواب، 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی۔ سوال، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب، قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال، صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب، صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال، خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال، حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب، اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال، کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب، معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال، اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری اور ساری رکھے گا؟ جواب، اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔
سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ آموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سوال: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟
जवाब कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का लड़का था। तो रात में इसका नाम बावजह हुसैन होने के अलनूर था। सवाल किस सूरत का नाम सब सूरतों से तवील है? जवाब सूरह बनी इसराइल, जो तरतीब में 17वीं और नज़ूल में 50 नंबर पर है। सवाल कुरान पाक रोज़ क़यामत किसकी शहादत की गवाही देगा? जवाब कुरान पाक रोज़ क़यामत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की गवाही देगा। सवाल 5 मरतबा कौन सा हुरूफ तहज्जी हुरूफ मुक़त्तात में आया है? 5 मरतबा सीन हुरूफ मुक़त्तात में आया है। सवाल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से कितने रोज़ कबल नाजिल हुई? जवाब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से 7 या 9 रोज़ कबल नाजिल हुई। सवाल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा किस शहर में गुजारा? जवाब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा मक्का शहर में गुजारा। सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन लोगों पर नबी बनाया गया और कहाँ आबाद थे? जवाब कौम सामी पर नबी बनाकर भेजा और शाम मिस्र बाबुल में आबाद थे। मरकज़ी इलाका बाबुल था। सवाल लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सहाबी को रोक लिया? जवाब लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक लिया। सवाल सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब सहराओं की सरजमीन अफ्रीका को कहते हैं। सवाल वो कौन सी नमाज है जो कज़ा हो जाए तो पांचों नमाज पढ़ी जाती हैं? जवाब जिस नमाज के बारे में इल्म ना हो कि कौन सी नमाज कज़ा हुई। सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियां की? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी शादी नहीं की। सवाल खिलाफ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 फितने उठे थे, बताइए वो क्या फितने थे? जवाब एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिमा कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल हौज़ कौसर का नाम हौज़ कौसर क्यों रखा गया? जवाब उसका नाम हौज़ कौसर इसलिए है कि इसके पास लोग कसरत से जाएंगे। सवाल अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी किसने निकाली थी? जवाब अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने निकाली थी। सवाल कौन सी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ दूसरी शादी है? जवाब माशरती बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ दूसरी शादी है। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए थे? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 6155 साल बाद पैदा हुए थे। सवाल दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? जवाब दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला जापान है। सवाल अल्लाह ताला की अता करदा वो कौन सी ग़िज़ा है जो कभी ख़राब नहीं होती? जवाब अल्लाह ताला की अता करदा ग़िज़ा शहद है जो कभी ख़राब नहीं होती।
سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔
جواب: جلاد جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ آموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔
سوال، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال، کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب، سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔ سوال، قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب، قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال، 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ جواب، 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی۔ سوال، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب، قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال، صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب، صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال، خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال، حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب، اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال، کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب، معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟
جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری اور ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔
سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ آموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟
جواب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سوال، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال، کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب، سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔ سوال، قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب، قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال، 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ جواب، 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی۔ سوال، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب، قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال، صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب، صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال، خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال، حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب، اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال، کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب، معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔
سوال: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔
سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔